صبح کی پہلی روشنی نمودار ہی ہو رہی ہوتی ہے کہ اچانک وادی حجر ایک دردناک گونج سے لرز اٹھتی ہے۔ نہ ہوا چلتی ہے، نہ کوئی آواز، اور یکائک ایک بڑی پہاڑی چٹان درمیان سے پھٹ جاتی ہے۔ روشنی کی چمک پھیلتی ہے اور اس شگاف میں سے ایک عظیم و شان اونٹنی باہر آتی ہے۔ کسی نے دھیمی آواز میں کہا، یہ صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ آج جب قوم عاد اپنے غرور اور ظلم کی بنا پر ہلاک ہوئی تو ان کے درمیان چند وہ مومن لوگ بچ گئے جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات مانی تھی۔ شکر ہے کہ ہم نے صالح علیہ السلام کی بات ماسی۔ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم بھی تباہ ہو جاتے۔ قافلہ ننجز اور پہاڑی علاقوں سے گزرتا گیا، اور پھر اس طرح قوم سمود کا آغاز ہوا۔ یہ مومن لوگ وادی عاد چھوڑ کر دوسری زمین کی طرف روانہ ہو۔ سفر لمبا، مشکل اور دل کو چیر دینے والا تھا، مگر نئی زمین، پانی اور آمن کی تلاش تھی۔ پھر ایک آباد مقام ملا، العلیہ، جہاں پانی کے چشمے، باغات اور بہترین زمین تھی۔ یہی وہ خطہ تھا جہاں ان کی نسل نے بڑھنا شروع کیا۔ قوم سمود اللہ کی ایک مضبوط اور باصلاحیت قوم تھی۔ اللہ نے انہیں طاقت، عقل، فن اور پہاڑوں کو تراشنے کی مہارت دی تھی۔ وہ پہاڑیوں کے اندر پورے شہر بنا لیتے تھے۔ قوم سمود ایک مضبوط اور حیران کن صلاحیتوں والی قوم بن گئی۔ ان کی آبادیاں شاہانہ تھیں، بازاروں میں روشنی، تجارت اور رونق تھی۔ یہ سب کچھ ہماری طاقت اور ہنر سے ہے۔ اسی وادی میں عبید بن مس کے گھر ایک نورانی بچہ پیدا ہوا، یہی صالح علیہ السلام تھے۔ بڑے بوڑھے کہتے، یہ بچہ عام نہیں لگتا۔ جب وہ جوان ہوئے تو دنیا کی چمک دمک نے انہیں کبھی متاثر نہیں کیا۔ بچپن سے ہی صالح علیہ السلام میں نرمی، حکمت، دل کا نور اور سوچ کی گہرائی نمایاں تھی۔ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہاری کوئی معبود نہیں ہے۔ کل تک تو ہمارا عقل مند دوست تھا، آج ہمیں ہمارے معبودوں سے روک رہا ہے۔ اگر تم واقعی نبی ہو تو ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ پہاڑ پھٹ گیا اور ایک عظیم الشان اونٹنی باہر آئی۔ وہ ایک دن پورے کنویں کا پانی پی لیتی اور اگلے دن لوگوں کو پانی ملتا تھا۔ اونٹنی پورا دن پانی پیتی، خواتین نے بھی اونٹنی اور کے دودھ سے کنواں لطف خالی ہو الفات جاتا الف تھا۔ اور دودھ پیا۔ بچوں نے بھی اور خواتین نے بھی اونٹنی کے دودھ سے لطف الفات، لیکن اس کے بدلے اگلے دن وہ پوری قوم کے لیے اتنا دودھ دیتی کہ سب کی ضرورت پوری ہو جاتی، یعنی ایک دن اونٹنی کا، ایک دن لوگوں کا۔ اب مگر دشمنی قوم کے بڑھنے سرداروں لگی۔ کو یہ بھی برداشت نہ ہوا۔ کچھ لوگ انہوں نے ایمان کہا، لانے لگے ہمارے پانی پر تو ایک سرداروں اونٹنی کو حکومت اور کرے گی، غصہ آیا۔ اور سازش کی کہ اگر اونٹنی ختم ہو گئی تو صالح علیہ السلام کی عزت بھی کم ہو جائے گی۔ جو اونٹنی کو مار ڈالے میں اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دوں گا۔ ہم نے اونٹنی مار ڈالی، اب سارا پانی ہمارا۔ یہی آخری وعدہ تھا۔ تم پھر لوگوں نے تمہارے اللہ چہرے کی سیاہ عظیم اور نشانی سرخی مائل ہو اس جائیں گے، اونٹنی کو قتل اور کر ڈالا۔ آخرکار عذاب تم تمہارے پر آ پاس پہنچے صرف گا۔ چند دن ہیں۔
ایک زبردست چیخ آئی، زمین لرز گئی اور پورا شہر لمحوں میں مٹ گیا۔ قوم سمود اپنے گھروں میں الٹی گری پڑی رہ گئی۔ قرآن کہتا ہے ایک ہی چیخ نے انہیں پکڑ لیا، قوم سمود ختم ہو گئی۔ جب قوم تباہ ہوئی تو صرف وہ لوگ بچے جنہوں نے اللہ پر ایمان رکھا اور شکر ادا کیا۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا مگر تم نصیحت کو پسند نہ کرتے تھے۔ یہ وادی آج تک گواہی دیتی ہے کہ جب اللہ کی نشانی کا انکار ہو جائے تو قومیں عمارتوں سے نہیں بچتیں، ایمان سے بچتی ہیں۔